بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ بہنیں اگر کریں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اگر آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا ہے تو وہ ارادہ بدل دیں گے۔ اگر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے یہاں تک آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ پاک کا جب ذکر کریں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا اور آپ کے خاوند پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ آج ایک ایسا ہی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے لیے اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اس میں بہت زیادہ نصیحتیں کی گئی ہیں، ایک مرد کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک عورت کا جو کردار ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جب آپ کے شوہر، کیونکہ جس گھر میں میاں اور بیوی رہتے ہیں وہاں پہ یہ یقینی امر ہے، کیونکہ شیاطین میں سے ایک لشکر ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ شیاطین جب اپنا سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، جو اس کے چیلے ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، وہ تمام تر چیلوں کی حاضری لگاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آج کے دن تو نے کیا کام کیا، آج کے دن تو نے کیا کام کیا۔ اس کے چیلے اس سے عرض کرتے ہیں آج میں نے فلاں جگہ یہ کام کیا، لڑائی جھگڑے کروائے، فلاں جگہ یہ کام کیا، فلاں جگہ یہ کام کیا۔ شیطان اس سے کہتا ہے تو نے اچھا کام نہیں کیا۔ ان میں سے ایک چیلا ایسا بھی ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی اور جھگڑے کا کام کیا۔ شیطان اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے بہت عظیم کام کر دیا۔ شیاطین میں سے اور اس کے چیلوں میں سے ایسی ایک خاص بندوں کی صفت ہے اور ایسے ایک خاص بندوں کی جماعت ہے جو میاں اور بیوی میں لڑائی اور جھگڑے کا باعث میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، کیونکہ جب میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو میرے اللہ پاک کو یہ کام بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہو، کیونکہ شیاطین جب یہ کام کرے گا نہیں تو پھر وہ شیطان کیوں کہلائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب ایسا کام ہو جائے یا آپ کے میاں، کیونکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے، اب شیاطین نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہر گھر میں ولی اللہ نہیں ہوتے، اگر ولی اللہ ہوں بھی تو وہ بھی شیاطین کے اس میں آ جاتے ہیں، شیاطین کے، کیونکہ یہ چیز پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اولیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اس لیے پریشان مت ہوا کریں اور یہ مت کہا کریں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، فلاں بہت زیادہ محبت میں رہ رہے ہیں۔ یہ فطرتی عمل ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، خود میرے ساتھ بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پاک وہ نوبت نہ دکھائے جس سے آپ کا گھر اجڑ جائے۔ اللہ پاک آپ کو وہ نوبت بالکل بھی نہ دکھائے۔ اللہ پاک آپ کے خاوند کے وہ غصہ اور وہ چیز چھین لے جو کہ آپ کی جدائی کا سبب بنے گی۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے خاوند بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے لڑائی جھگڑے، اور ہمیشہ کے لیے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے آپ کو گھر میں نہیں رکھنا،
لیکن آپ چاہتی ہیں کہ یہ گھر بسا رہے، آپ کے دل میں ہے کہ اب میں معاشرے میں مجھے کس نگاہوں سے دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ برا فعل ہے۔ جو شیاطین یہ کرتے ہیں، جو بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ پاک انہیں غرق کرے، کیونکہ میاں بیوی کی محبت اور میاں بیوی کے درمیان جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ ناراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو جو کام سب سے زیادہ ناپسند ہے، شیطان کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہی کام کریں۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیا کریں کسی بھی فرض نماز کے بعد۔ جب ایسا کوئی کام ہو جائے تو آپ علیحدہ ہو کر کے کسی ایسے کمرے میں یا بالکل سنسان والی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، آپ قبلہ رخ ہو کر کے آپ سجدے میں جب 2 رکعت نماز نفل آپ ادا کر لیں، آپ ادا کرنے کے بعد آپ سجدے میں پڑھ کر کے یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اس عمل کو 40 مرتبہ کرتے رہیں، 40 مرتبہ سجدے میں پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا سر اوپر اٹھے گا آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ہسبینڈ میں ایک جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اس کی جو نفرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے محبت میں بدل گئی ہے۔ اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو اس سے شیاطین آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے، اور اس کا ورد اگر جو کثرت کے ساتھ کرے گا پس میاں بیوی کے اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اختلاف اس حد تک بڑھ جائیں تو آپ اپنے گھر میں یہ کام کر لیا کریں۔ اس سے شیاطین جو کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے درمیان جو جدائی کرنا چاہتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اس عمل سے، اور آپ کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ عمل ہمیں یہ تکلیف اور یہ پریشانیوں کا سامنا ہمیشہ اس وقت کرنا پڑتا ہے اور اس وقت اٹھانا پڑتا ہے جب ہم یہ کام ہو چکا ہوتا ہے، جب اس نوبت آ جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اللہ پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ جب یہ کام اگر اس حد تک ہو رہا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ میری عورتوں سے یہ نصیحت ہے، میری بہنوں سے یہ نصیحت ہے، بہنیں میری بہنوں آپ یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری یہ نصیحت سن لو، عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جو مردوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا، اور یہ مٹی تمام زمینوں سے نکالی گئی تھی، بس آدم کی اولاد زمین کے تمام رنگ اور حسیات موجود ہیں، اس میں سفید، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، اس میں ہر طرح کے رنگ موجود ہیں، اور کوئی حبیث، کوئی طیب، کوئی نرم اور کوئی سخت، اور اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ مابین موجود ہے۔ بس آدم کی اولاد میں مزاج کے کچھ کمزوریاں فطرتی ہیں، اس وجہ سے یہ کریڈٹ اس مٹی کو ہی جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ ہر ایک کی یہ ہو جاتے ہیں، ایک فطرتی عمل ہے، لیکن آپ نے اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ وہ چیز آپ کے درمیان طلاق کا باعث بن جائے۔ ایک عورت کو بھی چاہیے اور ایک مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے۔ مرد کی بات کو اگر وہ سنتی ہے تو وہ معاشرے میں دیکھے کہ اگر وہ اس سے طلاق ہو گئی تو وہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آخر میں تمام جو بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را آپ
عقل سے کام لیں. جب آپ کی جو بیوی ہے اگر آپ اس سے بہت زیادہ اگر آپ اس کی باتیں آپ سننے سے تنگ ہیں یا آپ جو بھی کام ہے آپ اس میں غصہ نہ ہوا کریں, آپ اس میں محبت ڈال کے رہا کریں. کسی کو یہ کام نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی جانب اور آپ کی جانب جو ہے وہ انگلیاں اٹھائے. آپ آرام سے کام کیا کریں اور انشاءاللہ اگر آپ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے, کبھی گھر میں اختلافات نہیں پیدا ہوں گے. آخر میں میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کام کو اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا تاکہ اور ہماری بہنیں ہیں ان کے یہ کام آ سکے. اور جہاں تک ہو سکے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے, کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں, اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں.